बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, चंद रोज़ पहले मकबूजा कश्मीर जो कि भारतीय कंट्रोल में है, उसका इलाका है पहलगाम। वहाँ पर एक दहशतगर्दी का वाक़या होता है और उसमें तकरीबन 24 के करीब जो भारतीय शहरी हैं उनको उस वाक़ये में हलाक कर दिया जाता है। इस वाक़ये को लेकर एक बार फिर पाकिस्तान के ऊपर भारत की जानिब से जो है वो चढ़ाई शुरू कर दी गई और अपने मज़मूम मकासद के लिए उन्होंने इस दहशतगर्दी के वाक़ये को पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम धर दिया कि पाकिस्तान ने ये दहशतगर्दी कराई है। और इस वाक़ये की आड़ में पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक बार फिर जो टेंशन है वो बढ़ चुकी है और हालात एक नई जंग की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारतीय हुकूमत की जानिब से सिंध तास मुआहदा जो कि हुआ 1960 में, इसकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे कि इसके अंदर क्या है। इसको मुअत्तल कर दिया है, पाकिस्तान से अपने जो सफारत खाना है उसको महदूद कर दिया है और जो बाकी लोग रहते हैं उनको वापस बुला लिया है। पाकिस्तानी जो इंडिया में हैं उनके वीज़े ख़त्म कर दिए हैं और उनको 48 घंटों में इंडिया छोड़ने का हुक्म दे दिया है। और सार्क जो कि तंजीम है साउथ एशिया की, उसके तहत जो वीज़े हैं उसके ऊपर भी पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगा दी है। अब पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, इसका अहम तरीन इजलास आज बुला लिया गया है। इस इजलास में भारतीय जो रिस्पॉन्स आया है या भारत का जो जवाब आया है, इसके ऊपर पाकिस्तान अपना जवाबी रद्द अमल देगा। पाकिस्तान क्या जवाबी रद्द अमल तगड़ा देगा या पाकिस्तान बीच बचाव का रास्ता इख्तियार करेगा, ये डिपेंड करता है कल की मीटिंग के ऊपर। उसकी तफसीलात बताएंगे कि मुमकिन तौर पर पाकिस्तान क्या कर सकता है। यह बड़ी अफसोसनाक किस्म का वाक़या हुआ जिसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है, क्योंकि पाकिस्तान ख़ुद दहशतगर्दी का शिकार है और बलूचिस्तान में कई शवाहिद मिले हैं। भारतीय एक जासूस कुलभूषण यादव जो कि पकड़ा गया और वो भी ईरान, बलूचिस्तान और अफ़गानिस्तान के एरियाज़ के अंदर काम कर रहे थे। और BLA जो बलोच लिबरेशन आर्मी है, बलोच लहदगी पसंद तंजीम है, इनको मुसलसल भारत से फंडिंग मिलती है, भारत से सपोर्ट मिलती है और पाकिस्तान के अंदर जितने भी दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं इनकी कहीं ना कहीं कड़ी इंडिया तक जाती है। पाकिस्तान अनऑफिशियली या फिर ऑफिशियली इतना खुलकर इंडिया के ख़िलाफ़ सामने नहीं आया। कुलभूषण यादव वाले मामले में पाकिस्तान ने खुलकर भारतीय जो मुदाखलत है या फिर भारत की जानिब जो स्टेट दहशतगर्दी फैलाई जाती है पाकिस्तान के अंदर, उसके ऊपर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी और नेशनल लेवल के ऊपर भी पाकिस्तान ने इस मामले को उठाया। लेकिन ये वाली हरकत जो इंडिया ने की है, ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो टेंशन है वो अब अपने अरूज के ऊपर पहुंच चुकी है, क्योंकि बग़ैर किसी इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन के, बग़ैर किसी शवाहिद के सीधा सीधा इल्ज़ाम इंडियन मीडिया के ऊपर, ज़ाहिर है एक पूरा प्लान तैयार किया जाता है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जाता है, इस तरह के मामलात किए जाते हैं, तो उसके बाद इल्ज़ाम सीधा सीधा पाकिस्तान के ऊपर धर लिया जाता है। अब जो फुलगाम में वाक़या हुआ जिसके अंदर जो शहरी जाँ बहक हुए या हलाक हुए, उनके लवाहिकीन के साथ पाकिस्तान ने हमदर्दी का इज़हार किया। पाकिस्तान ने भारतीय हुकूमत के साथ भी हमदर्दी का इज़हार किया और इस वाक़ये की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। पहली बात तो ये तय है कि जो मकबूजा कश्मीर है, जिसे हम पाकिस्तानी मकबूजा कहते हैं, काबिज़ कहते हैं, कि वहाँ पर इंडिया गैर कानूनी तौर पर काबिज़ है और अक़वाम मुत्तहिदा की नेशनल सिक्योरिटी कौंसल की जो करारदादें हैं उनके मुताबिक इंडिया में या मकबूजा कश्मीर में लोगों को, कश्मीरियों को उनकी हक़ राय दही के ऊपर उनको इस्तिस्वाब राय का हक़ दिया जाए, वो जिस मुल्क के साथ जाना चाहते हैं वो जाएं, क्योंकि ये जो तक़सीम हिंद थी उसका ये नामुकम्मल एजेंडा है, अभी तक ये तकमील के ऊपर नहीं पहुंचा। 75, 76, 77 साल हो चुके हैं, अभी तक ये मामला ज़ेरे यूँ कह सकते हैं कि ज़ेरे बहस भी है और एक मसले की शक्ल भी इख्तियार कर चुका है और कई इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर इसको एज ए डिस्प्यूट के तौर पर, सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया भी जाता है। तो भारत का हमेशा से यही वतीरा है, जहाँ कहीं भी जैसी भी कोई दहशतगर्दी का वाक़या होता है उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर हमेशा से धर दिया जाता है, बग़ैर किसी इन्वेस्टिगेशन के, बग़ैर किसी शवाहिद के, सबूत के। ये एक वतीरा बन चुका है भारत का कि कुछ भी ना हो, सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर धर दिया जाता है। तो ये बड़ा कहना आसान होता है और ये जो रिस्पॉन्स आया है
بجائے کہ پاکستان کے ساتھ وہ شواہد پیش کیے جاتے، پاکستان کو وہ چیزیں دی جاتی کہ یہ لوگ آپ اس کو سپانسر کر رہے تھے، یا اگر آپ کی طرف سے ان کو امداد مل رہی تھی، اسلحہ ان کو مل رہا تھا، پیسے ملے، فائنانس کیا گیا، مطلب کوئی شواہد ایسے اگر ہوتے تو وہ پاکستان کے ساتھ شیئر کیے جاتے، اور پھر انٹرنیشنل لیول سے بھی رجوع کیا جا سکتا تھا، ان عالمی کمیونٹی سے، اقوام متحدہ سے، یو این کی سیکیورٹی کونسل سے بھی آپ یہ معاملہ مدعا اٹھا سکتے تھے، پاکستان کے ساتھ شیئر کیا جا سکتی تھی وہ ساری چیزیں، لیکن ایسا کچھ نہیں کیا گیا بغیر کسی انویسٹیگیشن کے۔ جیسے ہی واقعہ ہوتا ہے اس کے چند گھنٹوں کے بعد بھارتی میڈیا کے اوپر، جس کو اب گودی میڈیا بھی کہتے ہیں، یعنی کہ مودی سے بگڑا ہونا گودی میڈیا بن چکا ہے، انہوں نے یہ الزام دھرا، اور اس کے بعد ایک ہائی لیول کی میٹنگ ہوتی ہے پرائم منسٹر مودی کی سربراہی میں، اور اس کے بعد یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ سندھ طاس معاہدہ اس کو سسپینڈ کیا جاتا ہے۔ اب اس دہشت گردی کا واقعے کا تعلق سندھ طاس معاہدے سے کیا ہے؟ 65 کی جنگ ہوئی، 71 کی جنگ ہوئی، کارگل کا معاملہ ہوا، لیکن سندھ طاس معاہدہ ویسے کا ویسا برقرار رہا، اور یہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر ایک بہترین آبی معاہدے کے طور پر تصور کیا جاتا ہے، اور اس کے گرنٹر ورلڈ بینک ہے۔ 1960 میں یہ معاہدہ ہوا۔ 1947 کے بعد سے لے کر جو 6 دریا انڈیا سے نکلتے ہیں وہ تقسیم کیے گئے، 3 دریا انڈیا کو دے دیے گئے، 3 دریا پاکستان کی طرف آ گئے، اور ان دریاؤں کے اوپر بھی اپاشی سمیت، اپاشی کے منصوبے تو انڈیا کر سکتا ہے، وہاں پر کوئی ڈیزائن چینج کیے ہوئے علیحدہ سے سٹوریج نہیں کر سکتا، لیکن بہاؤ کے اوپر وہ ڈیمز بنا سکتا ہے، لیکن بجلی پیدا کر سکتا ہے، لیکن ان کو سسپینڈ نہیں کر سکتا۔ اس کو سسپینڈ کرنے کا اختیار کسی کے پاس بھی نہیں ہے، اور یہ جو انہوں نے سسپینشن کی ہے اس کانٹریکٹ کی، اس ٹریٹی کی، اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک پری پلان آپریشن تھا، جس کا مقصد اس کو حاصل کرنا تھا، اور کئی عرصے سے بھارتی حکومت کی جانب سے یہ کوشش کی جا رہی تھی، ان کی سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی وشز میں یہ چیز شامل تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے سندھ طاس معاہدے کو ختم کیا جائے، یا پھر اس کو سسپینڈ کیا جائے، یا پھر اپنی مرضی کے لیے کیا جائے، اور یہ جو دریا پاکستان کی طرف پانی آ رہا ہے، دریائے سندھ ہے، چناب ہے، اور جو دریا ہیں، تو وہ اس کے اوپر بھی انڈیا قبضہ کر لے۔ اب پاکستان کے اندر بھی اس وقت بڑا تنازع چل رہا ہے، دریائے سندھ کے اوپر جو کینالز بنائی جا رہی ہیں پنجاب میں، چولستان کے اندر، اس کے اوپر صوبہ سندھ پورے میں احتجاج چل رہا ہے، اور پورے پاکستان کی جماعتیں ماسوائے نون لیگ کے، پیپلز پارٹی پبلکلی تو کر رہی ہے، مخالفت کر رہی ہے، لیکن اندرون خانہ سننے میں یہی ہے کہ وہ حمایت میں ہے، تو باقی تمام جو جماعتیں ہیں وہ ساری ان کینالز کی مخالفت کر رہی ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں اگر یہ کام کیا جاتا ہے تو اس سے پورا پاکستان نہ صرف یونائٹ ہوگا اس سارے معاملے کے اوپر، بلکہ بڑھ چڑھ کر ہی تمام لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر حصہ لیں گے۔ تو یہ اقدام اٹھایا گیا ہے بالخصوص سندھ طاس معاہدے کو سسپینڈ کرنا، یہ اس بات کو شو کر رہا ہے کہ یہ جو سارا پلان کیا گیا، یہ آپریشن کیا گیا، یہ پری پلانڈ ہے، اور اس کا مقصد یہ تھا۔ اب اگر دہشت گردی ہے تو دہشت گردی کے واقعے سے نمٹنے کے طریقہ کار ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے، پھر لنکس ڈیولپ کیے جاتے ہیں، میڈیا میں خبریں چلوا دی جاتی ہیں کہ پاکستان ملوث ہے، پاکستان تو خود دہشت گردی کا شکار ہے۔ کئی عرصے سے نام دیکھ کر، شناختی کارڈ دے کر، یا نیشنلٹی یا آئیڈینٹی یا صوبہ دیکھ کر بلوچستان کے اندر جس طریقے سے ٹارگٹ کلنگ کی جا رہی ہے نان بلوچیز کی، تو یہ تو پاکستان تو کئی عرصے سے فیس کر رہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان نے وہاں پر جا کر یہ کوئی کارروائی کی ہے۔ اس کی اگر انویسٹیگیشن انٹرنیشنل لیول کی ہو جاتی ہے تو پھر یہ بات بن سکتی ہے، لیکن ایک ایسے موقع کے اوپر یہ الزام پاکستان پہ دھر دیا بغیر کسی شواہد کے، بغیر کسی تحقیق کے، اور پھر آپ نے یہ کر دیا کہ سندھ ٹریٹی جو معاہدہ ہے، یہ سندھ طاس معاہدہ، آپ نے اٹھا کر اس کو سسپینڈ کر دیا۔ یہ اس بات کو شو کر رہا ہے کہ جناب والا کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، بلکہ پوری کی پوری گڑبڑ ہے، اور یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ اور ویسے بھی بی جے پی کا ایک وتیرہ بن چکا ہے کہ جب بھی ان کے اندر کوئی الیکشنز ہوتے ہیں تو پاکستان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی ٹینشن کریٹ کر دیتے ہیں جس سے وہ اپنا یہ تاثر دیتے ہیں کہ دیکھیں ہم تو اینٹی پاکستان ہیں، اور ایک ہوا بنا دی جاتی ہے، اور وہاں پر بدقسمتی سے جو سین وائسز ہیں وہ اتنی زیادہ نہیں ہیں، کم ہیں، یا پھر ان کو سنا نہیں جاتا، اور جذباتیت میں آ کر جو بھارتی ووٹرز ہیں وہ بھی بی جے پی کی اس چال کے اندر آ جاتے ہیں۔ لیکن اب ٹینشن بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ اقدام کہ پاکستانیوں کی ویزے سسپینڈ کر دیں، سارک تعاون جو تنظیم ہے اس کے تحت بھی ویزوں کو پابندی لگا دیں، پاکستان کے اندر جو بھارتی ہیں ان کی بھی
سفارت خانے میں محدود کر دیا جائے. ڈیفینس اتاشیز، باقی اتاشیز جو پاکستانی وہاں پر حکام ہیں ان کو بھی واپس بھیجنے کا حکم دے دیا گیا. ان کے ویزے بھی کینسل کر دیے گئے. 48 گھنٹے میں ان کو چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا. یہ انتہائی لیول ہے. اب پاکستان نے اس کے اوپر فی الحال تو بڑا پازیٹیو قسم کا رسپانس دیا ہے. اور پاکستان کی جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہے وہ بھی آج وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں ہوگا، جس میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سمیت جو دیگر انٹیلیجنس ایجنسیز کے حکام ہیں وہ بھی شرکت کریں گے. اور اس اجلاس میں باضابطہ طور پر پاکستان اس سارے معاملے کو رسپانس دے گا. پاکستان کیا رسپانس دے سکتا ہے؟ پاکستان سخت موقف دے سکتا ہے. پاکستان اس سارے معاملے کے اوپر جو انڈین حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ سنتاس معاہدے کو سسپینڈ کرنے والا، اسے انٹرنیشنل لیول تک لے جائے گا. عالمی بینک سے رجوع کر سکتا ہے، عالمی عدالت انصاف سے رجوع کر سکتا ہے، اور ڈپلومیٹک چینلز استعمال کر کے پاکستان بھارت کے اس اقدام کو رکوا سکتا ہے. لیکن خدا نخواستہ اگر ٹینشن بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ جس طریقے سے بڑے بڑے ایکسپرٹس بھی کہتے ہیں کہ اگلی لڑائی انڈیا اور پاکستان کے درمیان اگر خدا نخواستہ جنگ ہوتی ہے تو وہ آبی معاملے کے اوپر ہوگی، یعنی کہ دریاؤں کے اوپر ہوگی، پانی کے اوپر ہوگی. تو اب حالات اسی طرف جا رہے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہ تو جنگ پاکستان اس کا متحمل ہو سکتا ہے اور نہ ہی انڈیا ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں ایٹمی ملک ہیں اور یہاں پر جذباتیت کی بجائے ہوش مندی سے کام لینا چاہیے. اپنے ووٹ بینک کو بچانے کی خاطر جو 2.25 ارب آبادی ہے پاکستان اور انڈیا کی، اور بلکہ خطے کی، ان کو آپ ٹینشن میں نہ ڈالیں اور سین وائسز، عقل مندی سے، دانش مندی سے اور جذباتیت کی بجائے ہوش مندی سے فیصلے کیے جائیں تاکہ دونوں ملک امن کی طرف جا سکیں. پاکستان کو ویسے ہی امن کی سخت ضرورت ہے، دونوں ملکوں کو ترقی کی ضرورت ہے. غربت کی شرح شاید دنیا بھر میں سب سے زیادہ انڈیا اور پاکستان میں ہو، اس کی طرف توجہ دینی چاہیے بجائے کسی جنگ کی طرف جانے کے. یہ تو آج کا ویلاگ. مختر کو اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہوں.